تمام عاشقان رسول کو ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ ایک بڑا کمال کا آپ کو وظیفہ بتانا ہے کہ علماء فرماتے ہیں جو کوئی اس مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک روزانہ 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، یہ بڑا افضل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اور یہ جو شخص درود پاک پڑھ کر باوضو سوئے، انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو۔ یہ مہینہ تو خود درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، اور پہلی تاریخ سے 12 ربیع الاول تک روزانہ یہ والا درود پاک 1000 بار پڑھ لیں، خوب برکتیں لوٹیں۔ اللہ کرے اس بار ربیع الاول میں ہم پر بھی کرم ہو جائے۔ حضرت عباس یہ پیارے آقا کے چچا ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی بنی، جب بچپن میں آپ کو دیکھتا تھا کہ آپ جھولے میں ہوتے تھے اور آپ جھولے میں جس طرف انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف چلے جایا تھا۔ میرے آقا کے علم کا عالم دیکھیں، نبی پاک نے ڈینائی نہ کیا کہ چچا مجھے کیا پتا، میں تو چھوٹا سا بچہ تھا، میں جھولے میں تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جی میرے چچا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا۔ لقد جاء کا جو لفظ ہے ارشاد فرمایا، اس میں بڑی ایمان افروز نعت ہے۔ الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں عام لوگوں کی پیدائش کے لیے دو لفظ ذکر کیے گئے، خلق یعنی پیدا کرنا بنانا، یا بدع ایجاد کرنا، مگر پیارے آقا علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے لیے 3 الفاظ کا ذکر ہوا۔ نمبر 1 جاء تشریف لائے، نمبر 2 ارسلا بھیجا، نمبر 3 بعثا مبعوث کیا گیا یعنی بھیجا۔ غرض یہ کہ قرآن کریم میں کسی جگہ بھی آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے خلق یا بدع یعنی پیدا کرنا کا لفظ نہیں آیا۔ اس پہ بھی یہ حکمت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام رب کائنات کی اعلیٰ نعمت ہیں جو بطور تحفہ مخلوق کو دیے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سوچئے نبی پاک کی شان کیسی ہے۔ آپ علیہ السلام کا دنیا میں آنا ایسا ہی ہے جیسے کسی حاکم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ ہو کر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس افسر کی تخلیق ہی اب ہوئی ہے، بلکہ وہ تو موجود پہلے سے تھے، اب صرف جگہ کی تبدیلی ہوئی ہے۔ ایسے اول و آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم کے نور مبارک کی تخلیق تو ساری مخلوق سے پہلے ہو چکی۔ دنیا میں آنے سے پہلے آپ علیہ السلام عالم ارواح میں رسول تھے، سارے نبیوں کو فیض دے رہے تھے۔ گویا اس وقت آپ علیہ السلام عالم ارواح میں رہ کر انبیاء کرام سے دنیا کو اپنے انوار و تجلیات سے نواز رہے تھے۔ اب آپ علیہ السلام خود دنیا میں تشریف لائے اور اپنے انوار و تجلیات سے نوازنا شروع کر دیا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے۔ کتنا چھوٹا سا کام ہے، 10 بار درود پاک پڑھنے میں دیر لگی ہے، اور انعام کتنا بڑا۔ دنیا کا دستور یہ کہ کام زیادہ کرو تو مزدوری زیادہ ملے، کام تھوڑا کرو مزدوری بھی، مگر میرے رب کی رحمت کے اصول نرالے ہیں۔ میرے رب کی رحمت چاہتی ہے کہ بندہ چاہے تھوڑا کام کرے مگر اس کی بخشش کرے۔ دیکھیں نا، ذکر اور اذکار، یہ جو زبان سے نیکیاں کرنے کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا آسان معاملہ۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ ہم اپنی جگہ سے ہل، ہمارا پسینہ بھی نہیں، ٹائم بھی نہیں لگا، میرا خیال ہے مشکل سے 30 سیکنڈ لگے، مگر 30 سیکنڈ میں آپ کو اندازہ ہے آپ نے کیا ارن کر لیا ہے، آپ نے کیا کما لیا۔ اس وقت ہم سب مل کر بھی اپنے پاس جتنی رقم ہے، پیسے ہیں، ویلتھ ہے، سب شامل کر لیں، مگر پھر بھی ہم جنت میں درخت نہیں خرید سکتے۔ Nobody have power to buy tree in heaven۔ ٹھیک ہے نا، ہم پیسے جمع کر کے ڈیفینس کے پلاٹ تو خرید سکتے ہیں، اسلام آباد میں کوئی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، لندن میں کوئی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، مگر پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ جنت کی پراپرٹی خریدے۔ مگر میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جائے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا۔ تو درود پاک ہو، ذکر اللہ ہو، یہ بڑا کمال کا کام ہے، اور بغیر ایفرٹ، بس آپ بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہیں، چلتے چلتے پڑھتے رہیں اور نیکیاں کماتے رہیں، مگر پھر بھی شیطان یہ آسان نیکی ہمیں کرنے نہیں دے گا۔
وہ موبائل ہاتھ میں ہے تو گھنٹوں نکل جائیں گے، دوستوں میں گپ شپ میں گھنٹوں نکل جائیں گے، لیکن زبان پر ذکر و درود آنے نہیں دیتا۔ آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں نا، اب تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، صبح سے لے کر شام تک کتنے درود پڑے آپ نے؟ اپنے آپ سے پوچھتا رہے انسان۔ کتنے دن ہو گئے کہ آپ نے 100 بار کلمہ پاک پڑھا ہو؟ کتنے دن ہو گئے کہ آپ نے ایک پوری تسبیح جو ہے اللہ کے ذکر کی ہو؟ جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ نماز، چلے وہ نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر میں چوٹ کرنے کے لیے، تاکہ تھوڑا سا کہتے نا دنیاوی مثال دے کے بات سمجھ ذرا جلدی آ جاتی ہے، کہ اگر آج ہم یہ اعلان کر دیں کہ بھائی 3 دن کی اسکیم ہے، جو جتنے درود پاک پڑھے گا اسے اتنے 1000 روپے ملیں گے، اب سچ بتائیں کتنے پڑھ لیں گے؟ بندہ کہے گا موبائل بھی بند، جاب سے بھی چھٹی، 3 دن میں کم از کم 1,00,000 درود پاک پڑھ لینے، پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے بن جائیں گے۔ بتاؤ یار، دنیا کے پیسے کی کوئی ویلیو ہے جنت کی نعمتوں کے آگے، رب کی رحمتوں کے آگے؟ پلیز یہ زندگی کو غنیمت جانیں، ان سانسوں کو غنیمت جانیں، اور جتنا ہو سکے اپنی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہا کریں، درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات وہ کمال کی ذات ہے، جس کی ہر ڈائمنشن، جس کا ہر پہلو ہی نرالا ہے۔ جس زندگی کے پہلو پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں، وہ ہماری اس لائف کے لیے بہت ضروری۔ دیکھیں، ایک ہے ہم جشن ولادت مناتے ہیں، بہت اچھی بات، مگر مقصد ولادت بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا کس لیے گیا؟ خود نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، یعنی مجھے اخلاق کے حسن و خوبی کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ آئے ہائے، کیسا اخلاق تھا کہ قرآن فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کی قرآن مثال دے رہا ہے، اور گویا ہمیں رول ماڈل بتایا جا رہا ہے کہ لائف گزارنی ہے تو سرور کائنات علیہ السلام کے طریقے پر گزارنی ہے۔ نبی پاک نے کاروبار بھی کیا، آقا نے شادی بھی فرمائی، آپ کی فیملی بھی تھی، صرف پہاڑوں میں یا غاروں میں زندگی نہیں گزاری، یعنی زندگی کے وہ سارے کام کیے جو میں اور آپ کر رہے ہیں۔ آپ کے یہاں اولاد بھی ہوئی، آپ نے اپنے بچوں کی شادی بھی کی، آپ نے ٹریول بھی کیا، آپ کے دوست بھی تھے، آپ کے ساتھی بھی تھے، آپ لیڈ بھی کر رہے تھے، آپ جناب کمانڈ بھی کر رہے تھے، آپ نے جہاد بھی کیا، آپ نے دوسرے ملکوں سے تعلقات بھی بنائے۔ اللہ اکبر، یہ تمام کام ہمارے لیے رہنمائی ہیں۔ اگر کوئی باپ چاہتا ہے میں بہترین باپ بن جاؤں، وہ نبی پاک کی سیرت کو پڑھے۔ اگر کوئی دوست چاہتا ہے کہ میں بہترین دوست بن جاؤں، وہ نبی پاک کی صحابہ کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ تھا اس کو سمجھے۔ اگر کوئی بزنس مین چاہتا ہے کہ میں اچھی تجارت کروں، وہ سرور کائنات علیہ السلام کی تجارت کو دیکھے۔ اللہ اکبر، زندگی کا کون سا پہلو ہے جو ہمارے لیے رہنمائی نہیں رکھتا؟ میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں جو آج ہماری زندگی میں بڑا فرسٹریشن کا ماحول ہے، اور جناب بڑا جس کو کہیں کہ کوئی ٹالرنٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہر بندہ ریڈی ٹو فائٹ ہے، نہ کسی میں صبر ہے، نہ کوئی کسی سے پیاری اور محبت والی بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں، جس نبی کا میلاد منانے آئے ہو اس نبی کا اخلاق کیسا تھا، میرے آقا کا انداز کیسا تھا۔ معاملہ کچھ یوں تھا، ایک شخص تھے جو یہودیوں کے اس زمانے میں عالم تھے، زید بن سعنہ، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں تو صحابی بن گئے، یہودی عالم تھے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام سے کچھ کھجوریں انہوں نے خریدی، اور کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2 یا 3 دن باقی تھے، بزنس ڈیل تھی، اور ٹائم طے ہو گیا کہ اتنے دنوں بعد نبی پاک انہیں کھجوریں دے دیں گے، ابھی 2-3 دن باقی تھے کمٹمنٹ پورا ہونے میں۔ تو انہوں نے مسجد میں نبی پاک علیہ السلام کی چادر کو پکڑا پبلک کے سامنے، اور بڑی تیز نظروں کے ساتھ، بڑی بلند آواز کے ساتھ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو، اور ٹال مٹول کرنا یہ تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ ارے آقا سے اس طرح بات، صحابہ موجود ہیں، مسجد نبوی شریف کا ماحول ہے، اب حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جلال، آپ کی نبی پاک سے محبت، آپ تو کھڑے ہو گئے نا کہ نبی پاک سے یہ کون اس طرح بات کر رہا ہے۔ بڑی تیز نظروں سے آپ نے انہیں گھورا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، اگر نبی پاک کا ادب نہ ہوتا ابھی تلوار سے تیرے سر کو
قلم کر دیتا. اللہ اکبر. اب نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے ذرا تصور کرو. میں کہیں یا آپ کہیں جا رہے ہو, ہمارے 4-5 دوست یا ہمارے باڈی گارڈ ہمارے ساتھ ہوں اور کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جناب اتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, اس کو تو سیدھا سبق سکھانا ہے. نبی پاک کے ساتھ عمر فاروق بھی ہیں, دیگر صحابہ بھی ہیں, مسجد بھی آپ ہی کی ہے, یہ بندہ بھی غیر مسلمان تھا. مگر نبی پاک نے یہ سمجھو, آقا علیہ السلام نے عمر سے کہا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے, اے عمر تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دیتے, مجھے یہ کہتے کہ حضور اس کی کھجوریں دے دے اور اس کو نرمی کے ساتھ بات کرنے کا سمجھاتے کہ تم نرمی سے بات کرو. اور نبی پاک فرماتے تو مجھے کہتے کہ پیارے آقا آپ اس کا حق ادا کر دیں. اللہ اکبر. اب نبی پاک نے حضرت عمر سے کیا کہا کہ اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دو. حضرت عمر کہتے ہیں ایک تو بدتمیزی کی, اچھا ٹھیک ہے اب اس کی جتنی کھجوریں نکلتی اتنی دینا, ایکسٹرا کس چیز کی دینی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چونکہ تم نے ٹیڑھی, اچھا اب نبی پاک نے ان کی تربیت تو فرما دی کہ اس لیے دینی ہے کہ تم نے اس کو بڑی ٹیڑھی نظروں سے دیکھا تھا, غصے سے دیکھا تھا, اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا, تھوڑی کھجوریں زیادہ دے دو تاکہ اس کا دل جو ہے وہ تم سے بہل جائے, اس کا دل صاف ہو جائے. حضرت عمر اس کے پاس جا کر کھجوریں لے کر گئے. اچھا یہاں ایک بڑی باریک سی بات ہے, نبی پاک خود بھی کھجوریں دے سکتے تھے, کسی اور کے ذریعے بھی بھجا سکتے تھے, مگر صحابہ کی تربیت کا انداز کیا ہے کہ جس صحابی کو زیادہ جلال آیا اسی صحابی کے ذریعے کھجوریں بھجوائیں اور کہا تھوڑی زیادہ بھی دو تاکہ تربیت ہو جائے. حضرت عمر جاتے ہیں, زید بن ثانہ سے کہتے ہیں تمہاری کھجوریں لے لو, اور یہ تمہارے لیے کچھ اور کھجوریں بھی نبی پاک نے بھجوائی ہیں. کہتا زیادہ کیوں بھجوائی ہیں؟ کہا میرے آقا نے فرمایا میں نے تم کو بڑے غصے سے دیکھا تھا, تمہارے سامنے میری آواز بلند ہو گئی تھی, تمہاری دل جوئی کے لیے کچھ کھجوریں زیادہ بھجوائی ہیں. اللہ اکبر. اب زید بن ثانہ نے کیا, اے عمر تم مجھے پہچانتے ہو کون ہوں؟ کہ کون ہوں؟ کہ میں زید بن ثانہ ہوں. کہ تم وہی ہو جو یہودیوں کے بہت بڑا عالم ہے؟ کہاں میں وہی ہوں. کہ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سے بات کیسے کرتے ہیں؟ اتنی تم نے بلند آواز سے بات کی, اتنا مس ایٹیٹیوڈ تم نے کیا. اب سنو زید بن ثانہ کیا کہتا ہے. وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے ان میں 2 نشانیاں ہوں گی. ایک تو یہ ان کی نرمی غصے پر غالب رہے گی, اور دوسری یہ کہ جتنی جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اتنا حلم اور بردباری ان کا بڑھتا چلا جائے گا. اے عمر مجھے ٹیسٹ لینا تھا, مجھے پتا تھا کہ بڑوں سے اس طرح بات نہیں کی جاتی, مگر مجھے چیک کرنا تھا کہ جو ہماری آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں ہیں یہ نشانیاں ان میں موجود ہیں کہ نہیں. اے عمر میں نے پہچان لیا ہے یہ اللہ کے آخری نبی, یہ سچے نبی ہیں. عمر سنو میں بہت مالدار آدمی ہوں اور میں نے اپنا آدھا مال نبی پاک کے قدموں میں قربان کر دیا, اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ کے رسول ہیں. ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آرام کر رہے تھے, ایک دشمن غیر مسلم معاذ اللہ نبی پاک پر معاذ اللہ قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے تلوار لے کر آ گیا. کوئی گارڈ نہیں, نبی پاک کے ساتھ کوئی اس وقت صحابی بھی نہیں, ہاتھ میں تلوار, نام تھا اس کا غورس. نبی پاک کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, پیارے آقا کی مبارک آنکھیں کھلی. غورس بڑے تکبر میں کہتا ہے اے محمد آج تجھے مجھ سے کون بچائے, کیونکہ کوئی نہیں تھا, ہاتھ میں اس کے تلوار ہے. سبحان اللہ. نبی پاک نے ایک ہی لفظ کہا اللہ. عطا کس کی زبان سے ہوا تھا؟ اللہ کے حبیب کی زبان سے. نام کس کا کہا؟ اللہ. اللہ اکبر. یہ لفظ کی ایسی ہیبت تاری ہوئی غورس پر کہ وہ لرزنے لگا, اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اب نبی پاک نے تلوار اٹھائی, کہا غورس اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے, اب تمہیں کون بچائے گا؟ اب ذرا سوچو جو بندہ مارنے آیا ہے اب آپ کے ہاتھ میں تلوار آ گئی ہے. تو کہتا ہے آپ تو کریم باپ کے قریب بیٹھے ہیں, آپ تو معاف کرنے والے ہیں, غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں. نبی پاک نے اسے معاف کیا. اپنی قوم میں جا کر کہتا ہے ایسی شخصیت سے مل کر آیا ہوں جو خون کے پیاسوں کو معاف کر دیتے ہیں. کلمہ پڑھ کر غورس میں مسلمان ہو گئے. ارے اسلام کی تاریخ بھری ہوئی ہے. Whenever you see اسلام یہ مسکنسیپشن ہے اسلام کے بارے میں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. نہیں جناب, اسلام جو ہے وہ معافی سے پھیلا, درگزر سے پھیلا, اسلام محبتوں سے پھیلا ہے. فتح مکہ کیا تھا؟
آپ نے کبھی اس کو اگر اسٹڈی کریں نا، اللہ اکبر، پہلے تو ذرا مکے والوں کا ظلم یاد کرو کہ نبی پاک کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے، پیارے آقا پر پتھر ان لوگوں نے برسائے، صحابہ کرام کو شہید کیا، نبی پاک کے صحابہ کو تپتی ریتوں پر لٹایا، کئی صحابہ کو زخمی کر دیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی پاک کو مکہ چھوڑا۔ کبھی سوچو کراچی میں جو رہتے ہیں، جن کی پیدائش کراچی کی ہے، آپ کی عمر 50 سال ہو جائے، آپ کے بچے یہاں ہوں، بچوں کے بچے یہاں ہوں، آپ کا کاروبار یہاں ہو، آپ کی پراپرٹی یہاں ہو، اور ایک وقت ایسا آئے کہ آپ کے ساتھ اتنا ظلم ہو کہ آپ کو سب چھوڑ کے جانا پڑے، کتنا دکھ ہوگا نبی، اور پھر کعبہ بھی وہاں ہو، مکہ بھی وہاں ہو۔ نبی پاک جب مکے سے گئے تھے نا مدینے، بڑے افسردہ تھے، اور آپ نے ایک گھاٹی پر کھڑے ہو کر کعبے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، اے کعبہ اگر مجھے مکے والے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ، بڑے غمزدہ دل کے ساتھ۔ اور پھر وہ سفر بھی کتنا خوفناک اور کتنا یہ سمجھے کہ دشمنوں کا خوف تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو لے کر اکیلے ٹریول کیا تھا نبی پاک نے، غار ثور میں 3 راتیں گزاری، اور راستہ بدل کے نبی پاک جو ہے وہ مدینے پہنچے تھے، مگر صرف 8 سال کے اندر اللہ نے اسلام کو وہ طاقت دی کہ وہی آقا علیہ السلام جو اپنے صحابہ کو پہلے خاموشی سے مدینے پہنچنے کی آپ نے تلقین کی تھی، اب 10,000 کا لشکر لے کر مکے آ رہے ہیں، اور سبحان اللہ بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔ اب سارے دشمن سامنے کھڑے تھے جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا تھا، نبی پاک کے بچوں کو رلایا تھا، خود نبی پاک کے بارے میں بہت بری باتیں کہی تھی اور مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ سارے سمجھتے تھے کہ آج ہماری بوٹی کر دی جائے گی، مگر جب نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کہ آج تمہیں معلوم ہے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا، تو سب اور کانپنے لگے کہ آج تو گئے سب کے سر قلم ہوں گے، مگر بڑے لرزتے ہوئے ان مکے والوں نے کہا تھا، ہم آپ تو بڑے کرم والے ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں۔ نبی پاک نے جواب دیا، آقا نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ عام معافی دے دی۔ اچھا یہاں تک واقعہ سب نے سنا ہے، اس واقعے کے بعد ٹرن آؤٹ کیا ہوا، رزلٹ کیا آیا، ذرا سمجھیے گا، لاجیکلی ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ مکہ فتح ہوا ہے 8 ہجری میں، ٹھیک ہے، کتنے مسلمان تھے؟ 10,000 مسلمان مدینے سے لشکر کے طور پر آئے تھے، کچھ عورتیں مدینے میں ہوں گی، وہاں بھی 10,000 آپ کاؤنٹ کر لو، تو آل ٹوگیدر ان آل اراؤنڈ دا ورلڈ 20-25 ہزار سے زیادہ مسلمان نہیں ہیں۔ مگر ادھر معافی کا اعلان ہوا، وہ زارو کتار رونے لگے، ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ ہم معاف کیے جائیں گے، ہم نے تو ان کے بچوں کو، ان کے صحابہ کو شہید کیا، ہم نے ان کی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی، ہم نے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا، ان کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا، یہ آج ہمیں کیسے چھوڑیں گے؟ مگر جب نبی پاک نے معاف کیا نا تو اہل مکہ زاروں کتار رونے لگے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اچھا اس کا رزلٹ کیا ہے؟ حجت الوداع کب ہوا ہے؟ دیکھو میں آپ کو چلے چھوٹی سی اسلام کی ہسٹری سمجھو، اسلام کس گریجولی انداز سے آگے بڑھا ہے۔ اسلام جب نبی پاک علیہ السلام مکے سے مدینے گئے نا تو تقریباً 70-80 صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے، وہاں پہلے سے کچھ صحابہ موجود تھے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے، کتنے صحابہ تھے؟ سب کو بدر والوں کی تعداد یاد ہوگی، 313، یاد ہے نا؟ 2 ہجری ہجرت کر کے گئے، اور آفٹر 2 ایئرز اونلی، اور اس وقت نبی پاک نے بدر کے میدان میں ایک جملہ کہا تھا دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب پوری دنیا میں 313 صحابہ بدر میں تھے، کچھ خواتین ہوں گی، آل ٹوگیدر موٹا حساب کر لو 600-700 لوگ دنیا میں مسلمان تھے۔ ہجری کون سی ہے؟ 2۔ 3 ہجری میں ہوتا ہے غزوہ احد، وہاں 700 مسلمان احد کے میدان میں ہیں، 300 سے تعداد کہاں پہنچی؟ 700 تک۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے، جب مسلمان مدینے سے مکے عمرہ کرنے گئے تھے، 1400 کا نبی پاک لشکر لے کر آئے تھے، 700 سے تعداد کہاں پہنچی؟ 1400۔ کتنی سلو گروتھ ہے، سمجھ رہے ہو آپ؟ نبی پاک نے اعلان نبوت کب کیا ہے؟ 40 سال کی عمر میں۔ تھوڑا میرے ساتھ رہو نا تو سیکھ لو گے بات کو۔ کتنے سال کی عمر میں کیا؟ 40 سال کی عمر میں۔ مکے کب گئے تھے؟ 53 سال کی عمر میں۔ 13 سال کی تبلیغ کے بعد 70-80-100 مسلمان ہوئے۔ 2 ہجری اور ملا لیں، 13 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 15 سال میں بدر ہوتا ہے۔ بدر میں کتنے تھے؟ 313۔ اب جناب
آگے جا کے 6 ہجری میں ہو رہا ہے صلح حدیبیہ. کتنے ہو گئے؟ 1400. 6 اور 13 سال مکے والے، 19 سال کی تبلیغ ہے. اور مسلمان کتنے ہوئے؟ 1400. سمجھ رہے ہو تبلیغ کون کر رہا ہے؟ رب کے حبیب. کتنی تکلیفیں اٹھائیں. اور اب 8 ہجری میں، اچھا صلح حدیبیہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ جنہوں نے پڑھا ہے وہ میرا جملہ پک کر لیں گے. آپ کو یاد ہوگا جب صلح حدیبیہ میں نبی پاک نے احرام اتارا تھا نا، تو کچھ صحابہ نے کہا تھا حضور یہ کیسی معاہدہ ہے، ہم بغیر عمرہ کیے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا یہ فتح ہے، یہ فتح کی طرف اشارہ ہے. میرے آقا نے مستقبل کی پلاننگ بتائی تھی. 6 ہجری میں 1400 ہیں، 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور مکہ فتح ہو گیا ود ان 2 ایئرز. پھر بھی میں اب جو بتانے جا رہا ہوں بات، وہ بڑی امیزنگ بات ہے، یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے. 10,000 لوگ کب ہیں؟ 8 ہجری میں. اگین کیلکولیٹ کرتے ہیں، 13 سال مکے والے، 8 سال مدینے والے، کتنے ہو گئے؟ 21 سال. کتنے مسلمان ہوئے؟ 10,000. سمجھ رہے ہو نا بات؟ اب 9 ہجری میں حجت الوداع ہوتا ہے. عرفات کے میدان میں 1,24,000 صحابہ موجود ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. رب نے قرآن میں نبی کو بشارت دے دی تھی، ایک وقت آئے گا کہ فوج در فوج لوگ مسلمان ہوں گے. یہ فتح مکہ کا رزلٹ تھا کہ نبی پاک نے بدلہ نہیں لیا، ان کے سر قلم نہیں کیے. اگر وہاں سر قلم کیے جاتے وہ مکے کے سارے لوگ دشمن بنتے، ان کی اولاد بدلہ لیتی، مسلمان جنگ میں لگے رہتے. آقا نے سب کو معاف کیا. 1 سال کے اندر 10,000 کا فگر جو ہے وہ 1,24,000 تک پہنچ گیا. اور اس کے بعد اسلام نے ٹیک آف کیا ہے. آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں میرے آقا کا نام لینے والے نہیں، جہاں مسلمان نہیں؟ بتایا جاتا ہے 200 کروڑ مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں. اور اس وقت بھی دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے، the most growing religion on earth، اللہ کی رحمت سے وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. تو اسلام معافی سے پھیلا ہے، اسلام درگزر سے پھیلا ہے. اور آج وہی جاہلیت کی رسمیں ہمارے اندر آ گئی. میں معاف نہیں کروں گا، میں جناب کسی میں کیسے چھوڑ دوں، میں بتاؤں گا میں کون ہوں. واقعی یہ وہ غلطی کر رہے ہیں. ہم نبی پاک کو بھی ناراض کرتے ہیں، اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں کہ جب ہم بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں، ہم دشمنی کی بات کرتے ہیں، ہم چھوٹی غلطی بھی کسی کی معاف نہیں کرتے. ہمارا ملازم غلطی کرے اس کو گالیاں نکالتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں. ارے وہ انسان ہے، ہو گئی غلطی، کبھی معاف بھی کر دیا کرو. ہر غلطی کی سزا نہیں ہوتی. بیوی سے غلطی ہو جائے اس کو گالیاں دیتے ہیں، بچوں سے غلطی ہو جائے بعض اوقات اس پر زیادتی کرتے ہیں. ایسا نہ کرو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اللہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے. یہ چاہتے ہو نا؟ کبھی کیا دعا کرتے ہو؟ اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. تم نے کسی کو معاف کیا ہے؟ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ تم مجھے معاف کر دے. ارے کبھی یہ تو سوچو کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دو گے؟ مزہ یہ ہے کہ تم رب سے یوں دعا کرو کہ اللہ میں نے تیرے سارے بندوں کو معاف کر. اے میرے مولا تو بھی مجھے معاف. میں بندہ ہو کر میرے بندوں کو معاف کیا، دکھایا میرا دل لوگوں نے، ستایا مجھے، تکلیف دی، مگر مولا تجھے معافی بڑی پسند ہے. میں نے تیرے سارے بندوں کو معاف کیا، اب ایک کریم تو بھی مجھے معاف کر. یہ ریلیونٹ معافی بنتی ہے نا. مگر آج دلوں میں کدورتیں، دلوں میں دشمنیاں، اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. پلیز سوچو. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ معافی کتنی رب کو پسند ہے. پتہ ایک شخص تھا، اس کی بیوی نے ایک بار کھانے میں نمک بہت زیادہ ڈالا. ٹھیک ہے، اب جب نمک ڈالا تو بڑا غصہ آیا کہ یہی پلیٹ اٹھا کے اس کے منہ پہ مار. ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے شیر ببر بیٹھے ہوں گے، یہ کرتے رہتے ہوں گے. بیچاری نے کبھی کھانا میں نمک زیادہ ڈال دیا تو چائے ٹھنڈی لے آئی تو ٹھنڈا پانی نہیں لایا تو نکال کے گالی دے دی، اس کو برا بھلا کیا. یار انسان سے شادی کی، کمپیوٹر سے شادی کی، ہو جاتی ہے غلطی، وہ بھی انسان ہے. اچھا بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں بھائی میرے منہ میں جو آیا میں نے بول دینا، مارکیٹ میں نقصان ہوا، بیوی کی خیر نہیں. ارے اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تمہارا موڈ آف ہے تو جا کے اسی پہ غصہ اتارنا ہے. ایک بات یاد رکھنا، میں بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں، شاید بہت سارے لوگوں کو یہ عجیب بات ہوگی، اور اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، امیر اہل سنت کو کیا تربیت فرماتے تھے. دیکھا کرو ان کے مدنی مذاکرے مدنی چینل پر. ایک بار آپ نے مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے زیادتی کرتا ہے تو اس کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی. باپ اپنے بیٹے سے اگر زیادتی کرتا ہے، بیٹے کو تو کہا جاتا ہے باپ کا حق مانو، اچھی بات ہے، مگر باپ کو بھی یہ اجازت نہیں ہے
کہ وہ بیٹے پر ظلم کرے اس کو بیٹے سے معافی مانگنی پڑے گی. اور آگے بڑھ کر فرمایا اگر پیر مرید سے زیادتی کرے گا تو پیر کو بھی مرید سے معافی مانگنی. ارے جب میرے آقا اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ کسی کا حق آتا ہو تو مجھ سے لے لو, ایک صحابی تو کھڑے ہو گئے کہ حضور میرا ایک حق نکلتا ہے آپ پر. کیا حق نکلتا ہے؟ کہ حضور آپ صفے درست کر رہے تھے, ایک چھڑی آپ نے میرے پیٹ پہ مار دی تھی, مجھے بدلہ چاہیے. نبی پاک نے فرمایا آؤ اپنا بدلہ لے لو, میں حاضر ہوں. سارے صحابہ حیران یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, نبی پاک سے بدلہ لے گا. اب وہ صحابی کہتے ہیں حضور ایسے نہیں, جب آپ نے میرے پیٹ پہ چھڑی لگائی تھی نا میرا کرتا نہیں تھا, میرا پیٹ ننگا تھا, آپ کرتا اوپر کیجئے. اللہ کے حبیب نے کرتا اوپر کیا, لوگوں کی چیخیں نکل گئی یہ کیا کرنے جا رہا ہے. مگر وہ صحابی بھی کمال کے تھے, دوڑتے ہوئے گئے اور نبی پاک سے لپٹ گئے. کہتے ہیں حضور مسئلہ یہ بدلہ نہیں لینا تھا, جنگ ہونے والی ہے, غزوہ شروع ہونے والا ہے, کیا پتا میرے مقدر میں شہادت ہو, میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے. مگر نبی پاک کی کیا عادت کہ حق نکلتا ہے تو لے لو, یہاں سلو ہو جائے وہاں مارے جائیں گے. ادھر تو کسی کو فکر ہی نہیں, لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہے, دشمنیاں پال کے رکھی. تو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ اس بندے کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈالا, بڑا غصہ کہ ابھی بدل دیتا ہوں بدلا. پھر سوچنے لگا میں ایک غلطی میری بیوی نے کی ہے, مجھے غصہ آ رہا ہے, بدلہ لینے کو جی چاہ رہا ہے, میں تو صبح سے شام تک اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں, اگر میرے رب نے میری پکڑ کرنی شروع کی تو میرا کیا بنے گا. کہتا میں نے کچھ نہیں کہا, چپ چاپ میں نے کھانا کھا چھوڑ دیا. مرنے کے بعد مجھے بتایا